بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، ایسی خوبیوں کا بھی جو آپ خود بھی نظر انداز کرتے ہو۔ 3 چیزوں سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا: رشتہ داری پالنے سے، والدین کی خدمت کرنے سے، خوش اخلاقی اختیار کرنے سے۔ سیب کا رس پینا دل کے درد اور گھبراہٹ دور کرنے میں بے حد مفید ہے اور یہ دل کو طاقت دیتا ہے۔ پھل جب بھی کھائیں تو تھوڑا سا کچا کھائیں، اس سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ زندگی میں 5 چیزیں تمہارے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے: اچھا دوست، اچھی زبان، رزق حلال، ماں کی دعا اور خوش اخلاقی۔ سکن کا نمک سے مساج کرنے سے سکن اندر تک صاف ہو جائے گی، خوبصورت اور بارونق نظر آئے گی۔ 2 چیزوں سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے: بدتمیزی کرنے سے، صبح کے وقت سونے سے۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے یہ 6 اصول ہمیشہ یاد رکھیں۔ نمبر 1، آغاز سے قبل انجام کے بارے میں سیکھیں۔ نمبر 2، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھیں۔ نمبر 3، بولنے سے پہلے سننا سیکھیں۔ نمبر 4، فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنا سیکھیں۔ نمبر 5، ترک کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھیں۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہر انسان کو زندگی میں صرف ایک بار ہی ملتی ہیں: عزت اور جوانی۔ جو لوگ آپ کو ہمیشہ ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، در حقیقت وہ آپ سے جیتنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ زیتون کا تیل استعمال کرتے رہنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد جاتا رہتا ہے اور جسمانی تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ اپنے دل کو طاقت دینی ہے تو روزانہ ایک سیب ضرور استعمال کریں۔ دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے بھی سیب نہایت ہی مفید ہے۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے مالش کریں، اس سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ سونے سے یادداشت میں کمی آتی ہے۔ جو لوگ زیادہ مسکراتے ہیں اور خوش رہتے ہیں ان کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ نہار منہ دودھ پینا ہڈیوں کو مضبوط کر دیتا ہے اور چہرے پر نکھار لاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بخار میں مبتلا تھے۔ میں نے آپ کو اپنا ہاتھ لگایا تو میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو بہت سخت بخار میں مبتلا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہاں، مجھے تمہارے 2 آدمیوں جیسا بخار ہوتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یہ اس لیے کہ آپ کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب مسلمان کو کسی مرض یا کسی اور وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس وجہ سے اس کے گناہ اس طرح گرا دیتا ہے جس طرح موسم خزاں میں درخت اپنے پتے گرا دیتا ہے۔ پیٹ کے بل سونے والے پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سونے سے منع فرمایا ہے۔ بدن کی الرجی کو دور کرنا ہے تو بکری کا دودھ پی لیا کریں۔ دودھ سوڈا پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ نہار منہ صبح کے وقت ہری گھاس پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانس لینے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں رات کے وقت گرم دودھ میں بھگوئی ہوئی انجیر کھانے سے نیند سکون کی آتی ہے اور ہاضمہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ سونے سے قبل سرما لگا کر سونے سے دور کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ قالین پر پانی گر جائے تو گیلے قالین پر انگور کے پتے رکھو، یہ سارا پانی چوس لیں گے اور اس سے بدبو بھی نہیں پھیلے گی۔ سانس کی تکلیف اور الرجی دور کرنے کے لیے ادرک کی چائے انتہائی مفید ہے کیونکہ یہ جادوئی طور سری اور پائے دماغ کی طاقت کے لیے بہترین خزانہ ہے۔ یہ جوڑوں کے درد کے لیے بھی مفید ہے اور اس سے جسم کو طاقت بھی ملتی ہے۔ جو لال مرچ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں زندگی بھر ان کو کینسر نہیں ہوتا۔ جو کالی مرچ زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہوں، سر کی خشکی ہو یا دماغ کمزور ہو تو ناف میں زیتون کا تیل لگایا کریں۔ کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لیں اور کھانے کے دوران پانی نہ پئیں، اس سے بدن کو طاقت ملے گی اور ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ ناف میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ چنے کی دال والے پانی سے کچھ دن
تک منہ دھونے سے سانولی رنگت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کر لیں، چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا۔ جو لوگ کھانے کے ساتھ کچا لہسن کھاتے ہیں ان کی پیٹ کی چربی پگھلتی رہتی ہے۔ جب آپ کو پیاس نہ بھی ہو تب بھی پانی پی لیا کریں، اس سے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے چہرے پر داغ دھبے پڑنے کا خدشہ ہے۔ پھیپھڑوں کی خرابی کا مسئلہ ہو تو انگور پر نمک لگا کر کھا لیا کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اس سے ملاقات کرے تو اسے سلام کرو، جب وہ تمہیں دعوت دے تو اسے قبول کرو، جب وہ تم سے نصیحت چاہے تو اسے نصیحت کرو، جب وہ چھینک مار کر الحمدللہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کہہ کر جواب دے، جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ شریک ہو۔ ٹماٹر کے ساتھ دودھ مت استعمال کریں، اس سے معدے کی خرابی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ کا دودھ پی کر سونے سے جسم کی چربی کم ہوتی ہے۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرے کے داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے جوڑ اور پٹھے کمزور ہوتے ہیں۔ نہار پیٹ گڑ والے پانی میں 1 چمچ کالا نمک ڈال کر پینے سے پورا دن معدہ تندرست رہتا ہے اور آدھے سر کا درد نہیں ہوتا۔ ناک پر تیل لگا کر کچھ دیر مساج کرنے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے۔ پھول مکھانے کھانے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ جن لوگوں کو دبلے پن کا مسئلہ ہے اور بدن کی کمزوری ہے، آلو ابال کر کھایا کریں اور روزانہ 1 گلاس دودھ پی جائیں۔ چند دنوں میں بدن پھولنے لگے گا اور کمزوری دور ہو جائے گی۔ ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنے والے افراد کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ انڈا اور کچا دودھ پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ اگر اس میں شہد کا استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ انسان صرف مکھن اور آلو کھا کر زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ ان میں تمام غذائیت موجود ہوتی ہے جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر بڑھے تو سبز الائچی، سونف اور سفید زیرہ کا قہوہ بنا کر پئیں۔ اگر آپ کالے یرقان سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ گنے کا رس پیا کریں۔ جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالنی ہے تو نہار منہ 1 کھجور لے کر بکری کے دودھ میں ڈال کر ابال لیں اور نیم گرم ہی استعمال کر لیں۔ ادرک اور لیموں کا رس ملا کر روزانہ پینے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے، اور ادرک کا رس کولیسٹرول کو تیزی سے کنٹرول کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو جو پریشانی، غم، رنج، تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پودینے اور لیموں کا رس پی لینے سے آپ کا ہاضمہ اچھا ہو جائے گا۔ ان لوگوں کے گھروں میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا رس ہم وزن لے کر روزانہ صبح و شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کے مسوڑوں سے خون آتا ہو وہ 1 کھانے کا چمچ شہد 1 پیالی پانی میں ملا کر خوب پکا کر ٹھنڈا کر لیں۔ اس پانی سے صبح و شام اچھی طرح کلیاں کریں، دانتوں اور مسوڑوں سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ چھینکیں نہ رک رہی ہوں تو خشک دھنیا لے کر ہاتھوں پر مسل کر سونگھ لیں۔ رات کا کھانا 8 بجے سے پہلے کھا لیں۔ رات کے کھانے میں تاخیر کرنا موٹاپے کا سبب بن سکتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینے کی عادت نہ ڈالیں، کیونکہ یہ معدے کی بہت سی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ صبح ناشتے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ دیسی انڈے کی پہچان یہ ہے کہ جب دیسی انڈے پر ہلدی لگائیں تو ہلدی کا سفید رنگ بڑھنے لگتا ہے۔ بادام اور کشمش دودھ میں شامل کر کے پی لو، طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور بدن کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ زہریلی چیز منہ میں چلی جائے تو فوراً نمک کھاؤ، اس سے زہر اپنا اثر کھو دے گا۔ اگر کسی کو معمولی بدہضمی سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد گڑ کھائیں۔
حافظہ بہتر بنانا ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام روزانہ نہار منہ کھا لیں، چند دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گا۔ جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے وہ بند گوبھی کا استعمال زیادہ کرے۔ ہفتے میں کہیں سفر ضرور کر لیا کریں، کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم سے کم ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنا جسم کو طاقت دیتا ہے، معدے کو آرام دیتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھو تو یہ رزق کی تنگی کی علامت ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا، آپ کیوں کانپ رہی ہیں؟ انہوں نے بتایا، بخار ہے، اللہ اسے برکت نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ وہ بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ روزانہ صبح 4 بجے اٹھنے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ جن لوگوں کا جسم ہمیشہ تھکا تھکا رہتا ہو وہ پودینے والی چٹنی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ تھکان اور سستی سے جسم پاک رہے گا۔ ہر کھانے کے ساتھ پودینے کی چٹنی کھائیں، اس سے معدے کی تذابیت، جلن اور بدہضمی نہیں ہوگی۔ جو لوگ کدو زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ پرسکون نیند سوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبزیوں میں کدو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ ذہنی تھکاوٹ کو غائب کرنا چاہتے ہو تو گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دیں، ذہنی تھکن دور ہو جائے گی۔ معدے کے مریضوں کو کیلے کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ سانس کے مریض یا دمہ کے مریض مونگ پھلی کا استعمال کم کریں۔ جسم میں خارش ہو تو مونگ پھلی نہیں کھانی چاہیے، ورنہ خارش کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد ادرک کے باریک ٹکڑے پیس کر نمک چھڑک کر آہستہ آہستہ چبا کر کھا جائیں، ڈکاریں دور ہو جائیں گی۔ معدے کی صفائی اور صحت برقرار رکھنے کے لیے سونے سے قبل نیم گرم پانی پینا نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ جتنی زیادہ سونے کی کوشش کریں گے، نیند آنے کے چانسز اتنے ہی کم ہوتے جائیں گے۔ چائے زیادہ پینے، آم اور ٹماٹر کے زیادہ استعمال سے یورک ایسڈ بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے۔ انڈے کو کبھی بھی کچا یا ہاف بوائل کیا ہوا نہ کھائیں، انڈے کو اچھی طرح پکا کر کھائیں۔ آپ کی صحت کے لیے دن میں 15 منٹ ہانس لینا اتنا ہی مفید ہے جتنا کہ دن میں 2 گھنٹے سونا۔ اگر آپ اپنے بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو انار کے رس سے بالوں کو دھو ڈالیں، اس سے بال کالے ہو جائیں گے۔ صبح سویرے اٹھ کر شہد چاٹ لینا صحت کے لیے بہترین ہے۔ سردی کے موسم میں شہد چاٹنے سے نزلہ زکام میں آرام ملتا ہے۔ زیادہ سونف کھانے سے نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ اگر منہ میں زیادہ بدبو آتی ہے تو معدے کے مسائل کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتی ہے۔ ناریل کے استعمال سے بدن موٹا ہوتا ہے۔ ناریل کا تیل بالوں کی بڑھوتری اور خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہے۔ سہیل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حوض پر تم سے پہلے ہی موجود ہوں گا۔ جو شخص میرے پاس سے گزرے گا وہ یعنی اس سے پیے گا، اور جس نے پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں انہیں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ پھر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی۔ میں کہوں گا، یہ تو مجھ سے ہیں، یعنی میرے امتی ہیں۔ مجھے کہا جائے گا، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئے کام ایجاد کر لیے تھے۔ میں کہوں گا، اس شخص کے لیے مجھ سے دوری ہو جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر لی۔ ناریل کو مصری کے ساتھ نہار منہ کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے اور یہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جو عورت رنگ ہمیشہ گورا رکھنا چاہتی ہے وہ دہی میں بادام ڈال کر کھا لے۔ آہستہ آہستہ کھانے سے بندے کا وزن کم ہونے لگتا ہے اور انسان معدے کی بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ گاجر کے حلوے میں اگر چٹنی کی جگہ گڑ شامل کر لیں تو اس سے ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ آٹے کو زیادہ باریک پیسنے سے آٹے کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا دیسی گھی کھانے میں ملانا بدن کے درد اور سوزش کو
دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ بچوں کو پیٹ سے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر اس کا پانی رات کو سونے سے قبل بچے کو پلا دیں۔ آنکھوں کی روشنی بڑھانی ہے تو آنکھوں میں عصمت سرما لگانے کا معمول بنا لیں اور سفید زیرہ روز کھائیں۔ چہرے کی چکنائی کو ختم کرنے کے لیے ابلے ہوئے چاولوں کے استعمال سے چہرے کو دھو لیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور آخر میں ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔